بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کرتے ہیں اپنے پروگرام کی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کہ جو غفور الرحیم ہے، اور درود اس ذات اقدس پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیلش منور بخاری، آپ کے اپنے پروگرام پی ٹی وی نیشنل پشاور سے لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پر آپ ہے 92111214 ہمارا نمبر ہے، اس پہ کال کر کے آپ گپ شپ لگا سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ واقعات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج جمعے کا بابرکت دن ہے، دعاؤں کا دن ہے۔ یقیناً سارا دن لوگوں نے نمازیں پڑھی اور دعائیں کی، اور صحت جو ہے اس کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور یہ جمعے کا دن ہم نے اسی لیے جو ہے وہ اسپیشلی صحت کے حوالے سے رکھا ہوا ہے۔ اس دن کو ہم جب آتے ہیں تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور بات چیت ہوگی صحت کے حوالے سے۔ یقیناً پروگرام کو ڈیلے کیے بغیر ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب کا انٹروڈکشن کرا دیں گے۔ انٹروڈکشن کی کیا ضرورت ہے، ڈاکٹر صاحب کو آپ سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد ارشد ایوان صاحب، ہومیوپیتھک کے سینئر ڈاکٹر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے جی ڈاکٹر صاحب، کیسا رہا آپ کا ہفتہ؟ ہفتہ تو بہت اچھا رہا۔ جیسے آپ نے جمعے کی بات کی جی تو جمعے والے دن میں آج میں نے جتنے بھی مریض دیکھے ہیں جی تو میں نے کسی بھی مریض سے فیس نہیں لی ہے، صحیح، اور میں ہر جمعے کو جتنے بھی مریض دیکھتا ہوں تو جی وہ بغیر فیس کے دیکھتا ہوں۔ ویسے روٹین میں جو ہے وہ 1000 روپے فیس چارج کرتا ہوں، صحیح، لیکن جمعے والے دن اس لیے نہیں چارج کرتا ہوں، ایک تو یہ بڑا مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے ایک مرتبے والا دن ہوتا ہے، اور اس میں مزدور لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، صحیح، تو مزدور لوگ جو ہیں وہ دیہڑی کرتے ہیں، اور دیہڑیداری لوگ جو کرتے ہیں وہ اپنی علاج نہیں کر سکتے ہیں، تو جمعے کا دن ہم نے اس لیے وہاں پر بھی مختص کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جمعے والے دن ہماری کلینک میں پورے ملک سے، پورے پاکستان سے اور پورے خیبر پختونخوا سے لوگ آ کر علاج کرواتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ جمعے کی برکت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو جمعے والے دن آ جائے گا وہ دوبارہ جتنے بھی وزٹ کرے گا اس سے فیس چارج نہیں ہوگی، یہ بھی آپ نے اس پروگرام میں بتایا تھا، اور یقیناً اس چیز سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم جن چیزوں پہ بات کرتے ہیں، جن ایشوز پہ بات کرتے ہیں، ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ آپ تک ہم نالج پاس آن کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سک رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب کی کلینک جمعے والے دن جا سکتے ہیں۔ ہر جمعے کو یہ فری چیک اپ کرتے ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے، ٹھیک ہے، اور آج ہم جو ہے تو اسی پہ بات کریں گے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے کیا چیز اور اس کی اقسام کیا ہے، پھر اس کے بعد فردر بات کریں گے۔ میڈم آج کا جو ہمارا پروگرام ہے بڑا خاص پروگرام ہے، جی، اور خاص کر وہ مریض جو شوگر سے جن کا تعلق ہے، اور میں ہمیشہ شوگر کے حوالے سے بہت زیادہ بات کرتا ہوں۔ شوگر جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہوتی ہے، جی، یہ انسان کو جو ہے وہ بڑا کمزور کر دیتی ہے، انسان کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج بھی میرے پاس ابھی افغانستان سے کوہستان سے ایک پیشنٹ جو میرے پاس لاسٹ پیشنٹ میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، تو اس کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا دل کمزور ہوا، اس کے گردے فیل ہو گئے، اور وہ بیچارہ جو ہے ڈائلیسس پہ چلا گیا ہے۔ 4 ڈائلیسس کیے، آج میری کلینک میں وزٹ کیا، اس کو جو میں نے ٹریٹمنٹ کی، دیکھا اس کو فوری اس کا جو بی پی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، شوگر جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بڑے مسائل بنے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک مریض کی مثال دی، لیکن ڈائبیٹک نیوروپیتھی جو ہوتی ہے، جب کوئی مریض ایسا ہوتا ہے کہ اس کا شوگر لیول، چونکہ شوگر لیول جب بڑھتا ہے تو کہاں پر جاتا ہے، خون کے اندر ہوتا ہے، اور خون کی رگیں جو ہیں وہ تنگ ہوتی رہتی ہیں، اور جب خون کی رگیں تنگ ہوتی ہے تو نرو جو ہوتی ہے انسان کی، جو چھوٹی چھوٹی پوری باڈی کے اندر نرو کا ایک جال بچھا ہوا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کی باڈی کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان مسائل کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو یہ یقینی طور پر جتنے بھی مریض شوگر کے پیشنٹ ہیں تو یہ پروگرام دیکھیں گے تو ان کو شوگر کے حوالے سے جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے ان کو زیادہ سے زیادہ میں آگاہی دینا چاہتا ہوں، اور یہ ڈاکٹرز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ مریض کو ایک ایک چیز ایسے انداز سے سمجھائیں کہ ان کو سمجھ آئے، تاکہ اس بیماری کو وہ مینٹین کر کے اور وہ زیادہ خراب نہ ہو، اور ہمارا ملک، ہمارا پاکستان، اس میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ صحت مند ہوں گے، تو یقینی طور پر ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہم بھی آگے جائیں گے یقیناً۔ اور اس کی اقسام کتنی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی جو ہیں وہ 4 اقسام ہیں۔ پیریفرل نیوروپیتھی جو سینسری نظام کا تعلق ہے، مطلب کوئی بھی چیز جس طریقے سے ڈائبیٹک نیوروپیتھی میں ایسی شوگر بڑھ کر ایسی نیوروپیتھی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، فرض کریں اس کے ہاتھوں کے اندر، انگلیوں کے اندر نمنس شروع ہو جاتی ہے اور فیلنگ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح فوکل ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، جنہیں فوکل ڈائبیٹک ایسی ڈائبیٹک ہوتی ہے کہ باڈی کے کسی مخصوص آرگن کو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے،
تو جس کی وجہ سے بہت سارے مریضوں کو مسائل ہوتے ہیں، جیسے آئی سائٹ جیسے آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، اور اسی طرح گردوں کے اوپر جب گردوں کے اندر جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے تو پھر سب سے پہلے پروٹین یوریا آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ باڈی کے بہت سارے اعضاء کو جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیریفرل موٹر سنسری موٹر نرو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو پھر باڈی کے بہت سارے اعضاء میں اثر پیدا۔ اسی طرح فوکل نیوروپیتھی ہوتی ہے، تو یہ 4 اقسام جو ہیں نیوروپیتھی کی ہوتی ہیں، جو انسان کی باڈی میں اتنے مسائل پیدا کرتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہوتی ہے، جو زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس کو مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو باقی مزید اس کے اوپر مزید بھی جو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پھر بات کریں گے، تو مریضوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھ پا رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ نرو سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، نیورولوجی سے اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے۔ تو دماغ جو ظاہر سی بات ہے آپ کے جسم کو سارے کوآپریٹ کر رہا ہوتا ہے، جب آپ کا دماغ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے تو آپ کے جسم کے مختلف اعضاء ڈیمیج خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ کمانڈ نہیں رہتی تو انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اقسام بتائی ہیں، آپ ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کسی کو اس طرح کے مسائل ہوں گے تو کون سے سمٹمز ایسے ہیں کہ جو مطلب ہمیں فیل ہو کہ یہ ایسے سمٹمز ہیں کہ ہمیں ہو رہے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے؟ ابھی ایسا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے شوگر کے مریض جب ہمارے پاس کلینک میں آتے ہیں، جی، جس طرح میں نے ذکر کیا پیریفرل نیوروپیتھی، یہ سب سے زیادہ کامن پائی جاتی ہے۔ پیریفرل نیوروپیتھی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاؤں کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ پاؤں کو ڈیمیج کرتی ہے، ٹانگوں کو ڈیمیج کرتی ہے، اور پاؤں جو ہے سن ہو جاتے ہیں۔ جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم میٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارا پاؤں سارا جل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ ابھی جس کو پاؤں کی پیریفرل نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، پاؤں کے اندر سن پن پیدا ہو جاتا ہے، اس میں احساس کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو اگر وہ کہیں چل رہا ہے وہ مریض زخمی ہو رہا ہے تو اس کو فیل نہیں ہوتا، اس کے پاؤں سے چپل نکل جاتے ہیں۔ یہ مریض آ کر ہمیں بتاتے بھی ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، ریسرچ میں بھی پڑھتے ہیں، تو پاؤں سے چپل نکل جاتے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پاؤں کے میں بوٹ یا چپل جو بھی ہے وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں نیچے کوئی کیل پڑی ہوئی ہے یا کوئی ایسی کانٹا پڑا ہوا ہے تو وہ چل رہا ہے تو اس کے پاؤں کے اندر آ جائے گا، تو ڈیمیج ہو گیا، وہ ڈیمیج ہو جائے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ پھر کرتے کرتے وہی زخم بن جاتا ہے، السر ہو جاتا ہے، گنگرین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی ڈائبیٹک کی وجہ سے جو لوگ اس کو مینٹین نہیں کرتے ہیں، اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، تو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی شوگر لیول بڑھ کے اس کے پاؤں کاٹنے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ خطرناک کنڈیشن ہے ان مریضوں کی۔ شوگر تو ویسے آج کل عام ہے، لیکن جو مریض اس کو مینٹین رکھتے ہیں، اپنی لمٹ میں رکھتے ہیں، جو ہر 2-3 مہینے کے بعد HbA1c ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ ہم بھی اکثر میری کلینک میں جو بھی ڈائبیٹک پیشنٹ آتا ہے تو میں حالانکہ ٹیسٹ مہنگا ہوتا ہے، HbA1c کا ٹیسٹ 1000-1200 روپے 1500 روپے سے کم کہیں بھی نہیں ہوتا ہے میرے خیال میں۔ خرچہ ضرور ہوتا ہے، پیشنٹ کے اوپر لوڈ ضرور پڑتا ہے، لیکن وہ 3-4 مہینے کا آپ کا پورا کیلکولیٹڈ بتا دیتے ہیں، وہ کیلکولیٹڈ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کی شوگر جب نارمل ہوگی تو یہ مسائل جو ہیں جو اس کی زندگی کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، تو ان سے ان کی بچت ہو سکتی ہے۔ ابھی جن لوگوں کی شوگر مسلسل بڑھی رہتی ہے تو ان کو جب آٹونیمک نیوروپیتھی ہوتی ہے، یہ اس کی دوسری قسم آٹونیمک نیوروپیتھی ایسی ہوتی ہے کہ یہ انسان کے سینہ ہو گیا، دل ہو گیا، گردے ہو گئے، اس علاقے میں جو جتنے بھی ہیں، تو اس کے سمپٹمز یہ پیدا ہوتی ہیں کہ اس کی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آج بھی جس طرح یہ پیشنٹ جس کا میں نے ذکر کیا ہے تو اس کو بھی آٹونیمک نیوروپیتھی ہوئی ہے، اس کا جیسے ہی جو ہے اس کی آٹونیمک نیوروپیتھی شروع ہو گئی تو اس کی شوگر پہلے آئی رہ رہی تھی، اب ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی، اور اس کا بلڈ پریشر اچانک سے گر جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کو شوگر ہے تو یہ شوگر کی وہ اقسام میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کمپلیکیشن بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے مریضوں کے اندر جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، جو شوگر کو کچھ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو نہ چینی سے پرہیز کرتے ہیں، نہ گڑ سے پرہیز کرتے ہیں، نہ ڈائٹ کرتے ہیں، نہ ٹینشن کو کم کرتے ہیں، اور نہ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی کسی بھی صورت میں رک نہیں سکتی ہے۔ جب آپ کے خون کے اندر یہ لیول بڑا رہتا ہے تو یقینی طور پر ایسے مریضوں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات ضرور کریں گے ہومیوپیتھک علاج کی، ایلوپیتھی علاج کے حوالے سے بھی تھوڑا ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ڈائبیٹک ہے گھر میں وہ کس قسم کا کیور لے کے وہ ان چیزوں سے بچ سکے، اس کے کھانے کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس کو اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات کو کس طرح سیٹل کرنا چاہیے کہ وہ میڈیکیشن سے بھی بچ سکے اور اس بیماری سے بھی بچ سکے؟ دیکھیں آپ نے کتنا خوبصورت سوال کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کسی قسم کی کوئی میڈیسن نہیں کھاتا ہوں لیکن میرا شوگر نارمل ہو جائے
تو میں ایمان سے یہ بات کرتا ہوں, میں پورے دعوے سے یہ بات کرتا ہوں, اور میں نے یہ دیکھا ہوا ہے. جی. میں نے تقریباً آج سے 15-20 دن پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا صحیح. اور مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے 15 سال پہلے شوگر ہوئی. صحیح. میں ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے مجھے ڈائریکٹ انسولین پہ ڈال دیا. صحیح. وہ انسولین میں لگا کے پیٹ میں, بازوؤں میں, مختلف جگہوں میں, ٹانگوں میں لگا کے, تو کہتا ہے میری کنڈیشن ایسی ہو گئی تو میں اس سے اکتا گیا. تنگ ہو گیا. کہتا ہے پھر میں نے ایک ڈاکٹر کا پروگرام سنا تو اس نے ایک ڈائٹ کے حوالے سے بتایا. تو کہتا ہے میں نے پلاننگ کی اور میں اس کے اوپر چلنا شروع ہو گیا. کہتا ہے پچھلے 13 سال ہو گئے میں نے کسی قسم کی کوئی دوائی نہیں کھائی ہے. تو اس کا HbA1c جب میں نے چیک کیا تو وہ میرے خیال میں 7.8 تھا, تھوڑا سا اس کا شوگر لیول بڑا ہوا تھا بغیر کسی دوائی کے. تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے پچھلے 13 سال سے جو ہے وہ روٹی نہیں کھائی, لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے میں نے روٹی کھانا شروع کی اور تھوڑا سا بس میں نے غفلت کی ہے تو یہ تھوڑی سی شوگر میری بڑھ گئی ہے. اب بھی مجھے دوائی کی ضرورت نہیں ہے, آپ مجھے دوائی نہ لکھیں, لیکن مجھے یہ تھوڑے سے جو مسائل ہیں, کمپلیکیشن پیدا ہو چکے ہیں, اس کی دوائی لکھتے ہیں. تو اس کو میں نے اس کے مطابق دوائی لکھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, اس کی میں نے ویڈیو بھی بنا کر اپنے پیج پہ اپلوڈ کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شوگر کیوریبل بھی ہے. ہمارے ہومیوپیتھک دوائی سے بہت سارے مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر مریض جو ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہو جائے گا. لبلبے کو یا ٹینشن یا ڈپریشن کو ٹھیک کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن مریض کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر مریض یہ چاہے کہ بھائی اس نے زندہ بھی رہنا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے سینس بھی دی ہے, عقل بھی دی ہے, شعور بھی دی ہے, تو وہ اپنا پراپر واک کرے, ایکسرسائز کرے. تو واک کے حوالے سے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جو مریض 1 سیکنڈ میں 2 قدم اور 1 منٹ میں 120 قدم کی رفتار سے چلے گا تو یقینی طور پر ان کی شوگر کا لیول جو ہے, اگر فرض کریں ان کی شوگر اگر انہوں نے بدپریزی بھی کر لی ہے, 200 میں شوگر جا رہی ہے, آدھا گھنٹہ اس طریقے سے واک کرے گا تو اس کی شوگر اس واک سے ہی جو ہے نارمل ہو جائے گی, 150 سے کم ہو جائے گی. تو اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتا ہے. ابھی شوگر کے مریض جو کہتے ہیں کہ ہم روٹی اگر نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے, چاول اور روٹی تو چاول اور روٹی چھوڑنا مشکل ہے. حالانکہ اگر وہ دیکھیں کہ جب انسان کوئی انسان اگر گاڑی میں موبلائل بھی چینج کرتا ہے نا, تو وہ یقینی طور پر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی گاڑی کے اندر اچھا موبلائل پڑ جائے تاکہ اس کا انجن وغیرہ خراب نہ ہو. لیکن جب اس کی اپنی صحت کے حوالے سے بات آتی ہے تو مریض یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو روٹی چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا. روٹی بھی بندہ کھا سکتا ہے, لیکن روٹی سے پہلے اگر سلاد کا استعمال کر لیا جائے, کھیرا ہے, پیاز ہے, ٹماٹر ہے, جو چیز بھی ہے, بند گوبھی ہے, اگر یہ مریض کچی کھانا شروع کر دے تو اس کی عادت بن جاتی ہے اور اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی باڈی میں اسٹیمنا بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو شوگر جو ہے یہ جب بڑھی رہتی ہے تو یہ اتنا انسان کو کمزور کر دیتی ہے کہ چلنا پھرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہی یہ ڈائٹ کے اوپر آ جائے اور ڈائٹ کر کے, ایکسرسائز کر کے, واک کر کے, خوش رہ کر, ٹینشن سے بچ کر, یقینی طور پر جب انسان مسلسل چلتا ہے, اگر کوئی بندہ آج ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, اس کے گھر میں کوئی مسائل ہوتا ہے, وہ اٹھ کر آدھا گھنٹہ تیز واک کرنا شروع کر دے, آدھے سے زیادہ ٹینشن ڈپریشن جہاں پر ہی کم ہو جاتی ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ شوگر کا لیول کم بھی کر سکتے ہیں, اس کو مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں اور صحت مند بھی رہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا ایک جو المیہ سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ لوگ ریفائنڈ ویٹ یوز کرتے ہیں. جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ ویٹ بھی استعمال کریں تو براؤن ویٹ یوز کریں, اس سے آپ کا شوگر لیول پھر بھی نارمل رہتا ہے. لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس حساب سے چل رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے ایک اسپیشل سا ایک مینیو بنانا ذرا ہمیں مشکل لگتا ہے کہ اب گھر والوں کے لیے بھی پکائیں اور اپنے لیے بھی پکائیں, تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ اس کا کیور جو ہے ہومیوپیتھک میں کیا ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے یہ ایک وہ نہیں ہے, بہت سے سیگمنٹس ہیں اور چیزیں مختلف آرگنز کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہیں, تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک جیسی دوائی تو نہیں ہوتی ہوگی ہر چیز کے لیے. آپ یہ بتائیے گا کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کیا کیور ہے اور کتنی حد تک لوگ اس سے فائدہ مند ہوئے ہیں. ہاں, کیور کے اوپر بھی میں جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے گھر میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ فائن آٹے کی روٹی, پروسیس فوڈ, شوگر کے مریض کھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ وقتی 2 منٹ کا چسکا ہوتا ہے, وہ گھر میں پکانا ہمیں مشکل لگتا ہے, گھر میں پکانا مشکل لگتا ہے. حالانکہ شوگر کے مریض کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چینی اور گڑ سے زیادہ خطرناک ہے. یہ شوگر کے مریضوں کے لیے جو فائن آٹا ہے تو یہ بالکل ان کو تو کسی صورت میں ایک نوالا بھی نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ یہ فوری شوگر کو بڑھا دیتا ہے. آپ ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو نیوروپیتھی کی ٹریٹمنٹ اگر آپ کہیں پر بھی جا کر سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں نیوروپیتھی کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہومیوپیتھک سائنس ایک ایسی سائنس ہے جس کو آج تک دنیا نے سمجھا نہیں ہے, اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھا نہیں سکے ہیں. شوگر کے حوالے سے جو شوگر کی نیوروپیتھی ہوتی ہے
تو میں نے اپنی میڈیسن میں اپنی کلینک میں جو اوان کاسٹ کا میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، اور پورے ملک میں لوگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کی آرڈر بھی کرتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، منگواتے ہیں اور دوستوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ یہ میڈیسن ہم نے اوان کاسٹ منگوائی ہے۔ تو اس سے ہم ابھی اوان کاسٹ جو ہماری میڈیسن ہے یہ کرتی کیا ہے؟ یہ انسان کا نرو جہاں جہاں پر ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی جو ڈوز بھی ہے وہ بھی بڑی سمپل ہے۔ میں ہفتے میں صرف 2 دفعہ اس کو استعمال کرواتا ہوں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہر جمعرات اور ہر پیر۔ اب یہ کرتی ہے کہ آپ کی باڈی کو ایک اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے، ہومیوپیتھی کی پوٹنسی جتنی بھی ہے یہ باڈی کو اسٹرینتھ پرووائڈ کر کے اس کے جہاں جہاں پر بھی مسائل ہوتے ہیں تو اس کی وہ جو نرو ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے اس کو ریگولیٹ کر دیتی ہے۔ ابھی شوگر کی نیوروپیتھی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے اکثر مریضوں کے پٹھے درد کرتے ہیں، جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے، اور جب نیوروپیتھی ہو جاتی ہے تو یہ مریض جتنے بھی ہوتے ہیں سارے انسولین کے اوپر ہوتے ہیں یا ٹیبلٹ کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی شوگر جب بھی HbA1c میری کلینک میں بھی آتے ہیں تو ان کی شوگر 400-500 میں چل رہی ہوتی ہے، ان کی شوگر نارمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن اوان کاسٹ کا جب یہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مریض جو ہیں صحتیاب ہوتے ہیں۔ یقین مانیں کہ کراچی سے، لاہور سے، منصیرہ سے، اسلام آباد سے، ایبٹ آباد سے، دور علاقے سے جب وہ ہم سے ایک دفعہ میڈیسن منگوا لیتے ہیں تو جب وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو چونکہ ان کا نرو جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی شوگر لیول جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ نیوروپیتھی کا علاج نہیں ہے لیکن ہومیوپیتھی اس کو بڑے اچھے انداز سے ٹھیک کر رہی ہے۔ تو میں پچھلے 20 سال سے بہت ساری میڈیسن کے اوپر بڑی گہری تحقیق کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے ریسرچ کے دوران دیکھا اور یہ کاسٹیکوم کو میں نے پڑھا، اوان کاسٹ جو ہے اس کے اندر جو فارمولہ ہے وہ کاسٹیکوم کا ہے، ہومیوپیتھک کی میڈیسن جو ہے کاسٹیکوم، تو اس کو اگر کوئی بھی بندہ پڑھا لکھا لاشعور اگر گہری تحقیق کے ساتھ وہ خود بھی پڑھ لے اور اس کو ریسرچ کر لے، اس کو پتہ چل جائے، نیٹ کھول کے ابھی چیک کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کاسٹیکوم کرتی کیا ہے۔ تو یہ کاسٹیکوم جو ہے آپ کے بلڈ کے اندر کسی بھی قسم کے کوئی کلاٹس بنے ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی جو آپ کی خون کی رگیں ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو ایکٹیو کر کے کمپلیٹلی صحت مند کر دیتی ہے، اور مریض کے جو باڈی کے اندر مسائل چل رہے ہوتے ہیں، جو اس کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، جو اس کی ہاتھ کی انگلیاں سن ہو جاتی ہیں، جو اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے، جو اس کی ٹانگوں کو رات کو درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو ان کو پٹھوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے مریض جن مریضوں کی شوگر 10-15 سال سے چل رہی ہے اور وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، وہ اگر پورے امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس میڈیسن کو سال 6 مہینے استعمال کر لیں گے تو یقینی طور پر بہت سارے مریضوں کی شوگر جو ہے وہ نارمل بھی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے مریضوں کی شوگر اس سے ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہمیں آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، 1-2 دفعہ میڈیسن کو کھا کر پھینک دیتے ہیں، تو یہ ان کی نالائکی یا ہماری نالائکی ہو جاتی ہے کہ ہم آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یقین مانیں کہ بہت سارے مریض جو ہیں میں نے خود اپنی کلینک میں صحت مند ہوتے دیکھے ہیں اور صحت مند ہو رہے ہیں۔ تو نیوروپیتھی جس کو بھی اگر ہے، جس کی پرانی شوگر 10-15 سال سے چل رہی ہے تو وہ اوان کاسٹ کا استعمال کرے گا یا کاسٹیکم لے کر استعمال کرے گا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ مریض تندرست ہو جائے گا، اور نیوروپیتھی، پٹھوں کا درد، جسم کا درد، پاؤں کا سن ہونا، پاؤں کی ہاتھوں کی انگلیاں کا سن ہونا، بلڈ کا سرکولیشن ٹھیک نہ ہونا، رات کو ساری رات سو نہیں سکنا، پیشاب کا بہت زیادہ آنا، بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا، یہ سارے مسائل اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر شوگر کی ٹریٹمنٹ آپ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے سینٹر میں وزٹ بھی کریں گے، آن لائن اپوائنٹمنٹ لے کر بھی ٹریٹمنٹ کروائیں گے، نہیں تو آپ اوان کاسٹ کو منگوا کر اگر آپ کو نیوروپیتھی ہے اس کو استعمال کریں گے، آپ کی نیوروپیتھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور ہم یہی کہیں گے کہ اس پار بیٹھے جو ویورز آپ کو سن رہے ہیں، بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے آ کے دوائی جو ہے وہ کنسلٹ کریں۔ اگر سپوز ان کو لگتا ہے تو جمعے کو جو ہے تو وہ کنسلٹ کر لیں، ادروائز اور سارے دن ڈاکٹر صاحب اویلیبل ہوتے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں اور میڈیکیشن کروا سکتے ہیں۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ آئے، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ یقیناً اسی طرح کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے اور ہمیشہ آپ ہنستے مسکراتے رہیں۔ مجھے سہرش منور بخاری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔